والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ بات ہو رہی تھی کہ قرآن نے عدل کیا ہے، ایک طرف یہ کہا ہے کہ محتاط رہو جب انفاق کرنے لگو، چونکہ بہت سارے ہیں جو دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں پیروں کی شکل میں، درویشوں کی صورت میں، اور اسی طرح اہل علم کی شکل میں، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انفاق چھوڑ دو، انفاق کرنا بھی ہے، وگرنہ پھر اس کی وعید بڑی شدید ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں یہ حدیث بھی رکھی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ وہ ایک اشارہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پھر بات آپ نے سنی کہ سورہ چاندی اور اس کو جمع کرنے والے، خزانے سمیٹنے والے، ان کے لیے آگ کی وعید ہے، اور یہی پھر کل اس کے لیے گلے کا پندہ بھی ہوگا۔ اور ابو داؤد کی 1564 نمبر حدیث، جس کا مرفوع ٹکڑا صحیح ہے کہ جو زکوٰۃ کو پہنچے، سونا چاندی وغیرہ اس کی زکوٰۃ دی جائے تو فلیس بکنز، وہ پھر خزانے کے، یعنی وہ خزانہ جس کے بارے میں اللہ نے وعید سنائی، یکنزون الذہب والفضہ، اس سے پھر چیز نکل جاتی ہے۔ اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ بن عمر کا یہی قول ہے کہ بات اس میں بھی یہی ہے کہ جو ظاہر یہ قول خود سے نہیں کہہ سکتے اور رسول اللہ کی بات ہی ہے، تو انفاق ضروری ہے، اس لیے وَلَا يُنْفِقُونَ ساتھ کہہ دی، یعنی جمع ہے جائز، لیکن جب زکوٰۃ نہ دیں پھر یہ مسئلہ ہے، دے پھر مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے بخاری وغیرہ کی روایت پیچھے پڑھی 46، 59 اور دیگر، کسی کا خزانہ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا گنجا، اور اسے ڈس رہا ہوگا، تکلیف دے رہا ہوگا۔ اسی طرح روایت کے اندر آپ نے پڑھا کہ وہ جانور روند رہے ہوں گے جس کی زکوٰۃ بندے نے نہیں دی ہے، تو بال جان مال اس کا بنے گا۔ والذین، اور وہ لوگ یکنزون الذہب، جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، خزانے، زکوٰۃ دیتے نہیں، والفضہ، اور چاندی، صرف سونا چاندی ہر چیز داخل ہے، اس کا تذکرہ اس لیے کہ اکثر بلکہ ہر چیز سونا چاندی کی طرف آتی ہے، پیسہ بھی اس کا اتار چڑھاؤ دیگر سب اس سونے چاندی کے مطابق ہوتا ہے۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، خرچ نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں آپ خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری نہیں ہے، دراصل بری خبر ہے۔ خوشخبری اس لیے کہا کہ اگر ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے تو یہ والی ہوگی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا ان پر جہنم کی آگ میں، گرم کیا جائے گا سونا چاندی گرم یا خزانہ۔ فتقوا بہا جباہہم، توجہ رہے گی آپ کی، فتقوا، بس داغا جائے گا، بہا جباہہم، ان کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، پہلوؤں کو، وظہورہم، اور پشتوں کو داغا جا رہا ہوگا، اور ساتھ صرف داغنے کی جیسے استریاں نہیں ہوتی کسی پر پھیری جائے، پیشانی پر دائیں اور بائیں گرم کر کے، اور یہ پھر وہاں کی گرمائش ہے، استری سے اوپر کی چیز ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ جو تم نے خود کے لیے جمع کیا تھا۔ خود کے لیے جمع کیا میں اشارہ ہے نا کہ اب خود کام آئے نا تیرے، پیسے بڑے جمع کیے، انفاق نہ کیے، کوئی کام آ رہا تیرا ادھر؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، خود کے لیے جمع کیا اور خود کا کام بھی نہ آیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو جو تم خزانے جمع کیا کرتے تھے۔ خزانے کا مزہ لو، اس کا فائدہ اٹھو۔ یہ ہوتا ہے نا، بندہ کسی چیز کو کرنے کے لیے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اسی کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہی مصیبت بنے اس کے لیے، پھر اگلا کہتا ہے کہ لے اب اس کے مزے۔ کسی نے بیٹے کو موٹر سائیکل خرید کر دیا، چھوٹا بیٹا تھا، اور اس نے کوئی ڈاڑا ایکسیڈنٹ کی، تو اگلا کوئی کہے ڈانٹتے ہوئے کہے کہ اور لے کر دیں موٹر سائیکل، اسے سمجھانے کے لیے بات کریں نا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانے جمع کرتے تھے اب لو اس کے مزے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 جگہ داغنے کا تذکرہ ہے، پیشانی، سائڈیں، پشت۔ وجہ
وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے نا، جب اس کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا آتا ہے، کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی خرچ خواہ، کوئی انفاق، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی صدقہ، اگلا نے چکنے جب مانگے نا، یا بندہ آیا، سب سے پہلے ماتھے پر یہ بل لاتا ہے، یہ اور روز پہنچے ہوتے، ماتھا خراب کرتا ہے اپنا، بگاڑتا ہے، تیوری چڑھاتا ہے اپنی، پھر جی بس پوش دکھا، پہلو برت لیتا ہے، یہ کہ نا جانے لگا بندہ، پہلو دکھایا اس نے، پھر پیٹھ دکھاتا ہے، پھرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بس یہاں داغا، یہاں داغا اور یہاں داغا۔ اور یہ بھی ہے جبا جنوب ظہور، وہ کہ چاروں طرف ادھر بھی آگ اور داغنا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ زندہ بیٹھا کریں، چیزیں لیا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں مجاہدوں کی طرح۔ ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ بے شک میں اور دانش صاحب کیوں نہ رہ جائیں، پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، پڑھائیں گے انشاءاللہ، سارے مجاہد بنے، مجاہد ہیں انشاءاللہ۔ جی، ان عدت الشہور، ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، یہ ان کا ایک اپنا معاملہ تھا، خود سے تقسیم کر رکھی ہے جی، مہینے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ پھر جہاد میں جی لڑنا، جہاد وہ کیا کرتے تھے جی، لڑنا ہوتا تھا، یہ حرمت والا مہینہ چلیں، اس مہینے کو لڑ لیتے ہیں، اگلا مہینہ پھر اس کو حرمت کا بنا لیں گے، خود ساختہ دین۔ تو اس لیے مہینوں کا تذکرہ بھی یہاں صورت میں کیا گیا، اور اسی طرح پھر قتال میں حرمت کے مہینوں کا تھوڑا خیال رکھنا ہے، اس لیے ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کے، عند اللہ، اللہ کے یہاں، 12 شہرا، 12 فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس نے اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو حرمت والے مہینے ہیں۔ 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے، 4 حرمت والے ہیں۔ پیچھے آپ نے بخاری کی روایت 4662 نمبر پڑھی، ان زمان قد استدار کیتی یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ پرانی روش پر پلٹ آئے، نہ کہ جس طرح کے کافروں نے اس میں تبدیلی کی تھی۔ 12 مہینے، اور 12 میں سے 4 حرمت والے، 3 المتوالیات، 3 پے در پہ، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب و مضر، یہ 4۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 اس میں حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور اصل دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ظلم نہ کرو ان مہینوں میں خود پر ظلم نہ کیجیے، خود پر انفسکم، اسی طرح اپنے بھائیوں پر ظلم، یا بھی خود پر ظلم، اسی طرح کسی پر ظلم کرو گے تو ظلم کیا بھی جائے گا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، وقاتل المشرکین، قتال کرو مشرکوں سے، کافۃ، مل کر، مشرکوں سے قتال کرو سارے مل کر۔ انفرادی قتال، چونکہ نماز کے انفرادی عمل تو ہے نہیں، اجتماعی ہے، اسی طرح پھر ایک قوم مسلمانوں کی لڑ رہی اور باقی تماشا دیکھے یا نہیں ہے۔ یہ بچوں کو خاموش کریں یار۔ وقاتل المشرکین، قتال کرو مشرکوں سے، کافۃ، مل کر کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، وہ مل کر لڑتے ہیں، تم بھی ان سے مل کر لڑو، جس طرح کہ وہ مل کر لڑتے ہیں تم بھی مل کر، یعنی یہ ہوتا ہے اس وقت بھی کافر سارے مل کر اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب ذرا اس وقت نقشے پر نظر دوڑائیں، یوکرین کو لیں، ساری دنیا کافروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل کو آپ نے دیکھا کتنا ظلم، باوجود اس کے سارے کھڑے تھے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، وہ مل کر لڑتے ہیں، فوجیں اتاریں گے، مال دیں گے، سپورٹ دیں گے، یہ ہے نا۔ اب ظاہر سارے تو میدان میں نہیں آ سکتے، مل کر لڑنا یہ ہوتا ہے کہ سارے یکجا ہو کر اور اتحاد اور اتفاق سے مسائل دیکھ دکھا کر لڑ رہے ہوں، اشتراک ہو ان میں، فکری اشتراک ہو، مالی ہو، جانی ہو، یہ مراد ہے۔ کما یقاتلونکم کافہ، اس سے پھر غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا، وہ مل کر لڑتے ہیں کافر ہو کر، دین ان کے الگ ہے، نفرتیں، تمہارا سچا دین ہے، حق دین، اور تم نہ ملو آپس میں، یہ کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ رب العالمین جو متقین کے ساتھ ہے، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، اور ان کی یعنی کہ مدد ہوگی، کامیاب ہوں گے، جیتیں گے متقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک النسیء، آگے پیچھے کرنا، مہینوں میں تاخیر تقدیم میں کرتے تھے،
زیادت فی الکفر، یہ زیادت ہے کفر میں، کفر پہلے ہی موجود ہے اور کفر کے اندر ایسے کام کر کے مزید بڑھنے والی بات۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ، یضل بہ الذین، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خود کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یحلونہ عاما، وہ حلال کر لیتے ہیں اسے ایک سال، ویحرمون، اسے حرام کرتے ہیں عامن، ایک سال، ایک سال ایک مہینہ حرمت والا، اگلے سال نہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے، مہینہ آگے کیا پیچھے کیا، کیوں ایسا کیوں کرتے؟ تقدیم و تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں، نہ تعظیم نہیں کرنے کے مہینے کی نہ کریں، لیکن یہ کہ یہ مہینہ اگلے مہینے کو دے، اگلے سال کو دے، یہ کیوں؟ یہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، گنتی پوری کرنی تھی نا، لیواتئوا، تاکہ وہ موافق ہوں، عدۃ، گنتی کے، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیے کر دیے، 4 مہینے پورے کرنے، گنتی ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، یہ حلال کریں وہ جسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا، اللہ نے اسے حرام کیا، اسے حلال کرنے کے لیے پھر ایسے کام یہ کرتے تھے۔ زین لہم سوء اعمالہم، زین لہم سوء اعمالہم، خوبصورت کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، برے اعمال ان کے لیے خوبصورت اور حسین ہو گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتے کافر قوم کو، کافروں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، چونکہ تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا حق۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تو تم سے کہا گیا کہ تم نکلو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرو، اثاقلتم، تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، زمین پر لیٹ جاتے ہو، بس زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ جب جہاد کہا جاتا ہے، یہ کنایا ہے دراصل اس سے نا، کہ پھر دل ہی نہیں کرتا تمہارا، لیٹ جاتے، اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے جہاد کے لیے۔ اثاقلتم الی الارض، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ یہ جہاد بنا تب چھوڑتا ہے جب دنیا کی محبتیں آئیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور موت اور آخرت، اس کی کراہیت، اس کی طرف نہ جانے کی سوچ، اور دنیا میں رہنے۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر رأس کل خطیہ والی بات ہے نا، ہر گندگی بندے میں آتی ہے، خاص طور پر دینی خدمات پھر بندے سے نہیں ہوتی۔ جب دنیا کی محبت آتی ہے نا، نہ پھر داعی، نہ پھر مبلغ، پھر کچھ نہیں بن سکتا، نہ مدرس، نہ مصنف۔ دنیا پھر صرف پیسہ نہیں، مال، متاع اور عزت، شہرت، سب اس کے اندر داخل۔ دنیا کی محبت، دین کی خدمت کا اگر رکاوٹ ہے، اور دینی خدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ جو مال کی محبت، دنیا کی محبت بنتی ہے، وہ جہاد کے آگے بنتی ہے۔ جہاد، مجاہد آدمی اگر دنیا پرست ہے وہ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکتا، نکلے گا نہیں، نکلے گا تو وہاں بزدلیاں دکھائے گا، بھاگے گا، دوسرے مسلمانوں کے لیے نقصان کھڑے کرے گا، بنائے گا وہاں۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت دنیا دار کو بھی خراب کرتی ہے، لیکن دیندار کو زیادہ خراب کرتی ہے۔ دینی خدمات ناممکن ہو جاتی ہے، خاص طور پر جہاد اور وغیرہ وغیرہ، انفاق دیگر۔ تو اس ثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین، لیٹ جاتے ہو، جو خود پر جیسے کیل نہ ٹھوک دے اس طرح۔ اس ثاقلتم الی الارض، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی تمہیں اچھی لگی، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ اور متاع فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑا۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ مسلم کی 58 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے، کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جس طرح کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی جو ہے سمندر کے اندر ڈبوتا ہے، فلینظر بما ترجع، واشار بالسبابہ، اور کہا کہ پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی میں، سبابہ کی طرف اشارہ کیا، کتنے پانی آیا ہوگا۔ سمندر میں انگلی ڈالی، ہاتھ بھی نہیں، چلو نہیں، انگلی ڈالی، انگلی میں زیادہ پانی آ بھی نہیں سکتا نا، تھوڑی کی مٹکا، تو کتنا ایک پانی اس انگلی میں آئے گا، نہ ہونے کے برابر ہے دنیا کو کہ آخرت کے مقابلے میں۔ اب بندہ اس قطرے کے لیے سوچے، بھاگے دوڑے اور آخرت بھلا دے تو نقصان ہی ہوگا، وہ اولئک الانعام بل ہم اضل والی کیفیت ہوگی۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور بہت تھوڑا۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، دنیا کی محبتیں بلاؤ، جہاد کرو۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو، کوچ نہ کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد نہ کرو، یعذبکم عذابا الیما، وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، بڑے عذاب سے پھر نوازے گا۔
بڑا عذاب دے گا، جہاد نہ ہو عذاب نہ، اور ذلتیں دنیا کی ملتی ہیں، زوال آتا ہے۔ ضروری ہے خاص طور پر جب جہاد فرض عین ہو، جہاد فرض عین جب ہو اس وقت کافر و مسلمان پر حملہ آور ہو چکے ہیں، یا اللہ رسول کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا، خلیفہ صاحب کہنے وغیرہ کی شکلیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدلے میں لے آئے گا دوسری قوم کو تمہارے علاوہ۔ دیکھو جہاد نہیں گیا مال کی محبت، دنیا کی محبت کی بنا، اللہ تمہیں ختم ہی کر دے گا۔ جہاد نہ گئے موت سے ڈر کر، موت تمہیں کہیں آ لے گی، تباہ کر دی۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو، کچھ نقصان نہ دے سکو گے۔ اللہ لے آئے گا دوسری قوم کو، تمہیں ختم کر دے گا۔ بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو، اس نبی کی جہاد کرے نہ نکلو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکلے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، جب نکالا انہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اس نبی کو جب نکالا اس وقت اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ ثانی اثنین، جب دو کا دوسرا تھا، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا یہ ہے، صرف دو بندے۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، مانا ہے کہ تیس سے اس سے اوپر بات تھی ہی نہیں، ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ایک بندے کے، اس طرح کی بات ہے، ایک ہی تھا، ساتھ دوسرے رسول اللہ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب کہہ رہے تھے، لصاحبی، اپنے صاحب سے۔ ابو بکر کو قرآن نے صاحب کہا، صحابی کہا، لہذا جب بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ سفید چمکتا دمکتا کافر ہے۔ لصاحبی، اور اپنے ساتھی اور صاحب سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ نبی کا توکل ہے۔ بخاری کی روایت ہے 4663 نمبر۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول کافر پہنچ آئے، اگر نیچے دیکھیں نا، یہ غار کے اوپر کھڑے، ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت نبی کا توکل ہے، جو اسباب پر نہیں جاتا، مسبب الاسباب پر، کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور وہاں اس حدیث میں یہ ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں، ان کا تیسرا اللہ ہے نا تیسرا، پھر پرابلم نہیں۔ تو یہ ہے الا تنصروا، اگر تم اس کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اسے ان لوگوں نے کفر کیا تھا۔ ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، غار ثور۔ اذ یقول لصاحبی، سارا عرب پیچھے لگا ہے، مکہ کے سارے باسی، انعام مقرر ہیں، جی فلانے کے سر کی اتنی قیمت ہے، لاؤ۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ نے روایت پڑھی بخاری میں، سراقہ بن مالک بن جوشم فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں ہوں، میں نے اعلان سنا کہ جو ان کو زندہ یا مار کر لائے 100 اونٹ انعام، یہ بہت بڑی قیمت ہے، اس زمانے کا یہ کروڑوں تک جاتے ہیں، تو جو لائے گا۔ تو اتنے میں نے ارادہ کیا کہ بس تکڑا آدمی تھا، نکلا ہوں، اور کسی نے اگر مجھے کہا کہ یار یہاں سے کوئی دو بندے گزرے ہیں، شک کا کہ شاید وہ تھے، اور ٹھیک کہا انہوں نے۔ میں نے اسے کہا نہیں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور تھے، تاکہ اس کے ہاتھوں انعام نہ لگے نا۔ اور میں نے وہ لونڈی سے کہا اپنے کہ جا کر میرا گھوڑا سامان فلانی جگہ کھڑا کر دے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے مجھے۔ بس میں گیا، گھوڑا میں نے لیا اور دوڑایا، چونکہ جہت تو آلریڈی بندے نے بتائی تھی مجھے، دوڑایا اور پہنچتا ہوں بالکل قریب، جب جاتا ہوں تو ارادہ ہے کہ پکڑنے کا، قریب جاتا ہوں تو اپنا مجھے ٹھوکر لگتی ہے، گھوڑا گرتا ہے میرا، اٹھتا ہوں میں کما اپنا اسی زمانے کے مطابق قسمت معلوم کرتا ہوں، تیر نکالتا ہوں، فال، اور فال اللہ کی طرف سے نکلتا ہے کہ لا تفعل، نہ کیجیے، نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے پھر وہ لالچ ہے، پھر دوڑایا گھوڑا، پھر ٹھوکر لگتی، تو اتنے میں پھر رسول اللہ کے پھر آخر میں ٹھوکر اس طرح لگتی ہے کہ وہ گھوڑے کے پاؤں جو زمین میں دھنس جاتے ہیں اگلے جو، پھر میں سمجھ گیا کہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے میں نے امان مانگی، رسول اللہ سے امان مانگی، انہوں نے امان دی، تو انہوں نے لکھنے کا کہ لکھ کر آپ دے دیں۔ میں نے پوچھا کہ کوئی میرے لائق خدمت ہو، چونکہ عاجز آ گئے، سمجھ گئے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اور آدھا مسلمان تقریباً اندر سے ہو گئے، تو کہا میرے لیے کوئی خدمت،
میں نے فرمایا کہ میں کہا کہ بس کچھ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ بس آپ ہماری بات کسی کو نہ بتائیں، یہی آپ کی خدمت ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتائیے گا، چونکہ دیکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ان کا امان نامہ لیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی سراقہ ہے کہ جو بعد میں کسر و کسرا کے خزانے ان کے ہاتھ لگتے ہیں، تخت وغیرہ، اور ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں، تاج جی۔ تو یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینت، اللہ رب العالمین نے نازل کیا سکینت کو۔ اب اس حال میں مشکل ہے، بندہ گھبرایا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں بندے کے، لیکن فانزل اللہ سکینت، اللہ کی مدد ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جو اللہ کے لیے نکلے راستے سے اللہ کی راہ میں، اللہ خاص مدد کرتے ہیں اس کی۔ مجاہد کی مدد حدیث نے بتایا نا، آپ نے پڑھی ہے مسلم ابو داؤد وغیرہ کی، کہ اللہ نے خود پر واجب کہی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ فانزل اللہ سکینت، اللہ رب العالمین نے نازل کی سکینت علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مضبوط کیا انہیں، تائید کی ایک لشکر کے ذریعے، لم تروها، جسے نہیں دیکھتے تھے یہ لوگ، آپ نہیں دیکھتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، اور بنایا کلمہ اور دین ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا، کافروں کے دین کو، السفلا نچلا، کافروں کا کلمہ، کفر کا کلمہ نیچے آیا، اور اللہ کا کلمہ، دین کا کلمہ، اسلام کا کلمہ یہ بلند آیا۔ کلمے میں سارا دین داخل ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند تھا۔ کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اور بخاری کی 163 نمبر روایت، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، جہاد اور ہر عملی، خاص طور پر جہاد اس حدیث میں، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں، باقی نام شہرت چرچے یہ وہ، یہ اللہ کے راہ کی راہ سے دور باتیں ہیں۔ اس کی نیت خلوص والی، اخلاص والی، دین کی خدمت یاد رہی ہے، بار بار کرنی پڑتی ہے، اور بار بار کہنے کی، خلوص، اخلاص ہیں آپ بہت کمزور، علم کے، عمل کے، یہ وہ، آپ ہی بلند ہیں۔ اور جب اخلاص نہیں ہے، ساری صلاحیتیں آپ کی ڈوب جائیں گی، اللہ العالمین دین کی خدمت میں نہیں استعمال کرے گا۔ اخلاص، وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم، یہ پھر روزانہ دعا کرنی چاہیے اخلاص کی اللہ سے۔ بات وہی ہے کہ ہمیں اخلاص کا معنی تک نہیں پتہ۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین جو خوب غالب، خوب حکمتوں والے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کسی نے اگر آپ کی چاہت پیدا ہو نا، اور کہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اس پر بات ہو، تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کی اللہ کی توفیق سے گفتگو ہے کم از کم، اور پھر کچھ نہ کچھ، شاید نہ پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی، لیکن کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اخلاص ایک اصل میں بہت بڑا باب ہے، اس کے اندر احتساب ہے، اس کے اندر صدق کا ہے، بہت ساری چیز کے اندر پھر خود داخل ہو جاتی ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، انفروا نکلو، کوچ کرو، جہاد کے لیے نکلو، خفافا تم ہلکے ہو، وثقالا بھاری ہو، جس حال میں بھی ہو نکلو، وجاہدوا باموالکم جہاد کرو اپنے مال سے، وانفسکم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ، بار بار آ رہا، یہ خلوص ہے اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ جہاد مراد ہے، قتال مراد ہے، نہ کہ جس طرح کے بعض جو حال ہی کہیں گے کہ نکلو، بوری بستر لو، بھاری ہو یا ہلکا ہو، بس نکلو، اور اسے پھر دعوت کا میدان مراد لیتے ہیں، وہ اس کے اندر ضمن داخل ہے، لیکن اصل مراد وہ نہیں ہے، مراد یہاں جہاد ہے۔ زیادتی کیا ان لوگوں نے جہاد کے باب کے ساتھ، ساری جہاد کی آیات اور حدیث اٹھائی اور بستروں پر فٹ کر دی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، ان کی کامیابی کا راز ہی ہے، یہ حقیقت ہے، ان کی کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ان کے ذریعے جہاد دبتا ہے، اگر نہ ان کو کامیاب نہ ہونے دیں، ان کو کھا جائیں، زندہ درگور کر دیں ان کو، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس سے ان کے ذریعے بعض شعوری اور اکثر غیر بیچارے سادے ہیں نا، استعمال کیے جاتے ہیں، جہاد کا تصور ان کے ذریعے دبایا جاتا ہے، اور دب رہا ہے آہستہ آہستہ، اس لیے پھر یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور دنیا سپورٹ کرتی ہے، ہر جگہ ان کو آزادی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہی بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ گھر میں رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، انہیں سنبھالنا، کاروبار کرنا، یہ ٹھیک چیزیں ہیں، اس میں بھلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں، اللہ کی خاطر گھر بار کا چھوڑنا، مصائب تکالیف برداشت کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، چونکہ پھر یہ نہیں تو بڑا سفر تمہیں کرنا ہے موت کی شکل میں، پھر اس کی
وہاں پھر سمجھ آتی ہے. اور یہ چھوٹا سفر اس کے لیے معاون سفر ہے. لو کان عرضا قریبا وسفرا، بہتر اس لیے ہے. بخاری کی 74-63 نمبر حدیث ابو ہریرہ کی ہے. اللہ رب العالمین نے گارنٹی لیا اس بندے کی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور لا یخرجہ من بیت الا الجہاد فی سبیلہ، اور اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں کوئی چیز اسے نہیں نکالتی مگر جہاد ہی مطلوب ہے. جہاد کی محبت اللہ کا حکم ہی سے نکال رہا ہے. وہ تصدیق کلمات ہی، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے کے لیے. تو ایسا آدمی اگر دو گارنٹی ہیں، یا تو یہ شہید ہوگا جنت جائے گا، یا واپس کرے گا اللہ رب العالمین زندہ، اور اسے اجر بھی ملنا ہے اور غنیمت نے بھی نصیب ملنا ہے. یہ دو گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے. یا جنت ملے گی یا دنیا اور غنیمت وغیرہ ملے گی، فائدے ہی فائدے. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتی ہے جنگ عرضا قریبا، سامان قریب کا، اگر کوئی قریبی جنگ ہوتی اور سامان ملنے والا ہوتا جلدی، وسفرا قاصدا، اور بڑا درمیانہ سفر کم، لاتبعوک، آپ کی پیروی کرتے. یہ منافق اگر کوئی مزے کا جہاد ہوتا نا، جس میں مزے ہی مزے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اور بیٹھنا ہی ہے جی، تو لاتبعوک، ضرور آپ کی پیروی کرتے، مال ملنا جی اس میں. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر بعید اور دور ہو گئی مسافت، شق. یہ جی اتنا لمبا سفر، تبوک جانا ہے نا، وہ دور دراز علاقہ. وسيحلفون بالله ان قریب، و قسم کہیں گے اللہ کے نام کہ لو استطعنا، اگر ہماری طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. طاقت نہیں تھی، سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا، بیمار تھا، ایسی باتیں بہانے کو طور پر کہیں گے اور جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو یہ آسانی ہو دین پر عمل، آسانی ہو دین پر عمل نہیں. دین کی خدمت کرتے ہیں جب اچھی تنخواہ مل رہی ہے، یہ ہے وہ، اور جب نہ ہو پھر کچھ نہیں. بندہ دین کا جب خادم بنا نا، یہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کرنی چاہیے کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے مرنا ہے، مٹنا ہے، بھوک اور پیاس اور افلاس سے تباہ ہونا ہے، دین کی خدمت کرنی بس. اور یہ جو اس سے عزتیں شہرتیں یہ سوچیں بلا دیں ساری. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جہاں وہ دین دیں گے، دین کی صحیح خدمت ہوگی، اور یہ جنت جائے گا انشاءاللہ، اللہ اس سے راضی ہوں گے. وہاں دنیا بھی اللہ، چونکہ اس نے اللہ کے لیے غیرت کی، اللہ دنیا سے بھی نوازیں گے، بہت نوازیں گے. تاریخ گواہ اس بندے پر جس نے خلوص سے دین کی خدمت کی ہے نا، اور مشکل پریشانی کے لیے وہ تیار ہوا اور اپنی عزت نہیں سوچی، مال متاع نہیں دیکھا، معاملات نہیں سوچے، اللہ نے اسے ہی بلند بنایا. اور جس مذکر مؤنث طلبہ و طالبات وغیرہ وغیرہ، جس عالم عالمہ نے یہ سوچا کہ دین اور ساتھ دنیا، یا دین اور صرف دنیا، تو اس سے پھر ترقی نہیں ملی، یا بعض اوقات ذلت مقدر بنی ہے. اگر سب کچھ چاہیے یا دنیا نہیں بھی ملتی، دنیا ہوگی کیا؟ آخر جس نے سوچی اللہ نے اسے نوازا، اور پھر اگر دنیا نہیں بھی ملتی بڑی پرابلم نہیں ہے. اللہ ایسے بندے کامیاب ہوتے ہیں. اللہ ہاں پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ اس لیے کہ مجھے پھر جب میں یہ اخلاص اختیار کروں گا مجھے دنیا ملے گی، پھر وہ اخلاص نہیں ہوگا. نہیں چاہیے، وہ چاہیے، آخرت چاہیے، دین کی کامیابی چاہیے. میں مٹوں مروں، میرا نام، میری شہرت، میری عزت نہ رہے، اللہ کے دین کی، نبی کی، رسول کی رہ جائے. یہ سوچ جب ہے نا، انشاءاللہ بھی سرخروں دنیا میں اور آخرت میں ہم سب سرخروں اگر یہ صفات ہم میں ہوں گی. رسول اللہ بیعت لیا کرتے تھے. 71-99 نمبر بخاری کی روایت کہ بعد میں انسان فرماتے ہیں بایعنا علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، کہ رسول اللہ کی ہم بیعت کرتے تھے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، دین پر عمل پیرا ہونا ہے، دل کرے یا نہ کرے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر لحاظ سے چلنا ہے اس پر. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. مومن تو یہ ہے کہ زخم ہے، تکالیف ہے، پھر بھی اللہ کی بات جو ہے مانتے ہیں. وسيحلفون بالله، وقسمیں کھائیں گے اللہ رب العالمین کے نام کی، لو استطعنا، اگر ہماری طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسهم، وہ ہلاک کرتے ہیں خود کو، اپنی ہلاکت ہے ان کی. جہاد سے بھاگنا، دور رہنا، نفرتیں رکھنا، یہ اپنی ہلاکت. واللہ یعلم، اللہ رب العالمین جانتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، طاقت سب کچھ ہے ان کی. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، ہم نے بات کی تھی، اللہ جہاں بھی نا اونچی شخصیات، خاص طور پر صحابہ، خاص طور پر رسول اللہ اور صحابہ، جب بھی ان کی گرفت کریں نا، اور تھوڑی سی عزت کم ہو ساتھ پھر خود عزت بناتے بھی ہیں اس کی. اب یہاں دیکھیں اللہ نے لما بعد میں کہا، لما اذنت لهم. یہ منافق جھوٹے تھے، جھوٹے اسر لائے، آپ کو سمجھ آ بھی رہی تھی، آپ نے اجازت دی کیوں انہیں؟ یہ سوال تھا اللہ کا، ڈانٹ تھی ایک لحاظ سے. لیکن معافی کا تذکرہ پہلے کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ پر اللہ کی ناراضگی ہے. عفا اللہ عنک، اللہ نے درگزری کی، معافی دی آپ کو. لما اذنت لهم، معافی پہلے ذکر کی ہے. یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں
ٹھیک ہے یار اب تو خیر بات گزر گئی ہے، میں نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ کام آپ نے کیا کیوں تھا؟ یہ بات آپ نے کیوں کی تھی؟ جیسے شکوہ سا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ کر دیں نا. عف اللہ عنک، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا عنک آپ کو، درگزری کیا آپ سے. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی انہیں. اور اس کو دعائیہ بھی لیا گیا کہ اللہ معاف کرے آپ کو. ماضی جو ہے نا وہ دعا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اور مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے. لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی انہیں. حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے ہیں وہ لوگ آپ کے لیے، وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا، سچے آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کاذبین کو، جھوٹوں کو آپ جان لیتے. وتعلم الکاذبین، آپ جان لیتے کاذبین کو. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا یستأذنک الذین، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، یعنی یہ منافق ہیں جو جہاد کے لیے ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اسی طرح پھر اس میں چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. محب علم و عمل آدمی جو ہے وہ کبھی ہیلے بہانے نہیں تراشتا، وہ آگے بڑھا کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے. یہ بھی جہاد ہے نا، علم بھی آپ کا جہاد ہے. اس کے لیے تکڑا پن چاہیے، نہ اگتانا نہ تھکنا، اور ہر تکلیف، ہر مسافری، ہر بھوک، ہر پیاس، ہر دور کی مسافت اس کے لیے تلاش جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وسلم سے نوازے گا. لا یستأذنک الذین، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. مومن آدمی یا کہیں مسلمان آدمی نا، مسلمان آدمی سے کفر یہ تھوڑا دور ہوتا ہے، دور کی چیز ہوتی ہے، لیکن نفاق اس کے بہت قریب ہوتا ہے نا. اس لیے جو نفاق والی آیات اور حدیث ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. کس بات کی اجازت؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ. اس سے جہاد نہیں مانگتے، اجازت نہیں مانگتے کہ جہاد سے وہ اجازت مانگے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم بیمار ہیں، ہمارا مسئلہ ہے. ان کے آزار اس طرح کے نہیں ہوتے. ان کے آزار دنیا کے معاملات میں ہو سکتے ہیں، دین معاملات میں نہیں ہوتے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں متقین و پرہیزگاروں کو، انہیں جانتے ہیں. جی کون حقیقی عذر رکھ رہا ہے اس لیے جہاد میں نہیں حاضر. عثمان کی طرف بخاری کی روایت نا، کیونکہ اہلیہ بیمار تھے، رسول اللہ نے کہا کہ آپ رہیں، اور پھر حصہ بھی مقرر کیے. واللہ علیم بالمتقین، رب العالمین خوب جانتے ہیں متقین کو. انما یستأذنک الذین، کون اجازت مانگتے ہیں، کون ہیلے بہانے تراشتے ہیں، بھاگتے ہیں جہاد وغیرہ سے. انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے صرف وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت پر، جن کا ایمان نہیں ہے وہ اجازت مانگتے ہیں. وارتابت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ شک میں پڑے ہیں، شک میں پڑے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچ ہوگا یا نہیں، کیا بنے گا ہمارا. فہم فی ریب یترددون، اپنے شک میں تردد کا شکار ہیں، متردد ہیں، شک میں جی پڑے ہیں اور تردد زدہ ہیں. شک ہے اور شک نے پھر تردد میں، کبھی دائیں کی ٹھوکر لگ رہی ہے، کبھی بائیں کی لگ رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگا، کبھی کہتے ہیں غلط ہے. یہ ریب ہے، اور پھر ساتھ سخت ریب ہے، اس نے تردد کا شکار کر دیا انہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ارادے ہی خراب تھے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے عدت، کوئی تیاری، کوئی ساز و سامان، کوئی جنگ کا ضرور تیار کرتے اس کے لیے. ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر ارادہ ہوتا کچھ تیاری اس کی یہ کرتے، تیاری کرنا بتاتا کہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ، خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے جنگ. اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ. یہ ہوتا نا، بندہ شاید خود سوچتا کہ شاید یہ مال میں خود نہیں خرچ کر رہا، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین اسے خرچ کروا نہیں رہے ہوتے. میں نے علم کو چھوڑا، وہ چھوڑا نہیں ہوتا، اللہ نے چھڑوایا ہوتا ہے ان سے. میں جہاد نہیں کرتا، وہ اللہ کرنے نہیں دے رہا ہوتا اس کو. چونکہ اللہ رب العالمین کا قانون یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ اچھوں کو اپنے دین کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں، اور جو برا ہو اسے اپنے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور بعض اوقات دین کی خدمت میں استعمال نہیں کرتے، بعض اوقات صرف استعمال نہیں کریں گے، محروم کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس سے بڑا برا بدبخت ہو، پھر اس کی دشمنی میں استعمال کرتے ہیں بندے کو. اور جو سب سے خوش بخت ہو، اللہ دین کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں. علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، ایک آدمی نے اگر یہ جاننا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے یا راضی، تو وہ دیکھیں کہ مجھے اللہ دین میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مجھ سے عبادات، دینی خدمات، دین کی نصرت، تائید قولی فعلی لی جا رہی ہیں یا نہیں لی جا رہی. اگر لی جا رہی ہیں خدمات تو دلیل اس بات کی کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اللہ فرماتے ہیں میں بازو نہیں بناتا گمراہوں کو، میں دین کا کام نہیں لیتا، دینی خدمات نہیں لیتا ایسے بندوں سے جو گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان سے نہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، ہدایت یافتہ، ہدایت کی طرف لانے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، ایسے بندوں کو اللہ دین میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ یہی بات یہاں کرتے ہیں. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، لیکن اللہ رب العالمین نے برا جانا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا.
اللہ نے ہی جہاد میں ان کا نکلنا اسے برا جانا اور اس کو پسند نہ کیا، اللہ نے ہی چاہ کہ یہ نہ نکلیں کہ محروم ہو اس عظیم اجر سے۔ عظیم ترین عمل ہے نا منافقین کی ضد۔ پیچھے آپ نے مسلم کی روایت پڑھی 1910، من مات ولم یغزو ولم یحدث بنفس مات علی شبۃ من نفاق، جو آدمی مرا نہ جہاد کیا نہ جہاد کی سوچی بات، تو نفاق کی موت مرا وہ بندہ، نہ جہاد کیا نہ جہاد کے لیے سوچا اس انسان نے، سوچ کم از کم بندے کی ہونی چاہیے۔ ولیکن کری اللہ بعاثہم، لیکن اللہ رب العالمین نے مکرو جانا ان کے اٹھنے کو، فثبتہم، ارادہ ہی نہیں تھا ان کا نا، ولو اراد الخروج لعدوا لعدہ، یہ منافقین کی صرف تک ارادہ ہی نہیں ہوتا جہاد کا، حدیث میں ہی ہے ولم یحدث به نفسه، ارادہ ہی نہیں، کبھی بات دل میں آئی نہیں، کوئی خیال بھی نہیں آیا کبھی جہاد کا، یہ نفاق کی موت مرا۔ ولیکن کری اللہ بعاثہم، لیکن اللہ رب العالمین نے ناپسند کیا جانا، ناپسند کیا، اچھا نہیں سمجھتا تھا، اللہ کو اچھا نہیں لگتا تھا ان بعاثہم، ان کا اٹھنا نکلنا جہاد کے لیے، فثبتہم، ان کو منع کر دیا، ان کو پیچھے کر دیا۔ ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں، ابن کثیر صاحب ای اخرہم، ان کو پیچھے کیا، توفیق نہ دی۔ وقیل، کہا، اقعدوا مع القاعدین، تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، جہاد تمہاری قسمت اور تقدیر میں نہیں لکھا، تم برے ہو۔ اقعدوا مع القاعدین لو خرجوا فیکم ما زادوکم، لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلیں تم میں، یعنی تمہیں شامل ہوں، تمہاری صف میں آ بھی جائیں۔ اللہ نے کیوں ان کا اٹھنا ناپسند کیا؟ چونکہ اللہ نے اپنے دین کو بلند کرنا تھا، اور اگر یہ نکلتے انہوں نے خرابیاں پیدا کرنی تھی، یہ بلندی نہیں بلکہ انہوں نے فساد کرنا تھا وہاں۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم، اگر یہ نکلتے تم میں، ما زادوکم، تم میں اضافہ نہ کرتے، الا خبارا، مگر خرابی اور فساد کا، ولاوزعوا خلالکم، اور وہ دوڑاتے تمہارے درمیان، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتن، یعنی وہ چغلیاں وغیرہ کرتے، فساد کے گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ، وہ تلاش کرتے تم میں فتنہ، جاسوسیاں کرتے، فتنے فساد۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جن جنگوں میں منافقین ساتھ رہے ہیں نا، جب تاریخ اوپر سے دیکھیں، احد میں نکلتے ہیں، راستے میں 300 واپس آ جاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے اور کمزور ہو جائیں۔ ایک جنگ میں نکلتے ہیں، عائشہ پر تہمت لگا بیٹھتے، یہ ہے نا، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، یہ فسادی ہیں، وہاں بھی فساد کرتے ہیں۔ برے بندوں کا صف میں نہ ہونا یہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ان کے ہونے کے، وہ نہ ہونا، تھوڑے ہوں عمدہ ہوں، یہ بہتر ہے کہ زیادہ ہوں اور فسادی ہوں، اس سے مسائل ہیں پھر۔ یبغونکم الفتنہ۔ ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں، لَأَسْرَعُ السَّيْرَ وَالْمَشْيَ بَيْنَكُمْ بِالنَّمِيمَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْفِتْنَةِ، پھر یہ بڑی تیزی سے وہاں یہاں آتے بھاگتے جا رہے ہیں، اور چغل خوریاں ہو رہی ہیں، اور بغض کینے ڈالے جا رہے ہیں، اور فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، وَفِيكُمْ، اور تم میں سَمَّاعُونَ لَهُمْ، بعض بہت زیادہ سننے والے ہیں ان کے لیے، تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح وفیکم سماعون لهم، تم میں سے بعض ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، سادگی ہے نا، بات سادہ ہے اس لیے ان کی باتوں کو سے متاثر ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ جی بس یہ منافق ہیں اور ان کے لیے باتیں سنتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں۔ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اللہ خوب جانتے ہیں، سزائیں ملیں گی۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، لقد ابتغوا، یقیناً انہوں نے تلاش کی، الفتنہ، فتنہ، من قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، مثالیں موجود ہیں، انہوں نے فتنے برپا کی ہیں، کتنی جنگوں میں کی ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور یہ الٹاتے پلٹاتے رہے آپ کے لیے معاملہ کچھ ہوگا بتاتے کچھ تھے، اندر کچھ ہوتا تھا باہر کچھ ظاہر کرتے تھے، چھوٹی چیز کو بڑی اور بڑی چیز کو چھوٹا کرنا ان کی عادت ہے۔ وقلبوا لك الامور، الٹاتے پلٹاتے رہے الامور معاملات لك آپ کے لیے، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ، اور غالب آیا اللہ کا معاملہ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا معاملہ اور غالب آیا، وہم کارہون، جو چیز غالب آتی ہے وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے نا۔ وظہر امر اللہ وہم کارہون، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، یہ غالب آیا، اللہ کا امر، وہم کارہون، اور یہ لوگ ناپسند کرتے تھے، ان کے نہ چاہتے ہوئے، پیچھے کہا نا کافر نہ چاہے، مشرک نہ چاہے، دین غالب آئے گا، یہاں دین غالب آیا باوجود ان کی نہ چاہت کے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ملے، اور پھر بھی مسلمانوں کو فتح ملی، احد کے اندر انہیں نہیں چاہا ملے، ان کو فتح ملی ہے بہت ساری جنگوں میں۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک حق آیا، وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہوا، غالب آیا اللہ رب العالمین کا معاملہ اور حکم، ہم کارہون، اور یہ ناپسند کرتے تھے پھر بھی غالب آیا۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اذن لی، مجھے اجازت دیجیے، ولا تفتنی، اور فتنے میں مجھے نہ ڈالیے۔
عبداللہ بن عباس کی مرسل روایت ہے کہ جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی، کہا دیکھیں آپ ان انگریزوں سے، ان فلانوں سے لڑنے جا رہے ہیں، اور میں بے صبر آدمی ہوں، وہاں جاؤں گا پھر نظر کی حفاظت نہ ہوگی، ان کی عورتیں حسین ہیں، یہ ہے وہ، ایسی باتیں کرتی، فتنوں میں پڑنا ہم نے، ولا تفتنی، فتنوں میں نہ ڈالیے۔ یہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جہاد کو فتنہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ فتنے میں نہ ڈالیں مجھے، عام ہے، اللہ نے عام رکھا نا، تو اللہ فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں وہاں یہ فتنے میں پڑتا یا نہیں، یہ تو پکا ہی فتنہ، یہ یقینی فتنہ ہے اور وہ شکی ہے۔ جہاد کا نہ کرنا یہ پکا فتنہ ہے، اور کرنا چلے بعض اوقات یعنی کم ہے، اگر صحیح جہاد ہے کیسے اس میں فتنے ہوں گے؟ ہاں اگر فتنہ یہ ہو کہ کوئی آزمائش آئی اللہ کی طرف سے تو اللہ مدد کریں گے آپ کی، اور خیر دنیا تھوڑی خراب ہو جائے گی، مر جائیں گے، جنت ملے گی وہاں، تو اس لیے وہ فتنہ نہیں ہے، فتنہ یہ ہے دین سے دور ہٹنا، بے عمل رہنا، جہاد نہ کرنا، انفاق نہ کرنا اور بے علم رہنا، یہ فتنہ ہے، نہ کہ دین سے ہٹ جانا، یہ فتنہ ہے۔ دین سے دور رہنا فتنہ نہیں ہے، فتنہ ہے، دین کے قریب آنا فتنہ نہیں ہے۔ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، سقطوا گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم جو ہے لمحیط، البتہ گھیرنے والی چیز ہے، بالکافرین کافروں کو، یہ اس ایسے لوگوں کو جو فتنہ برپا کرتے ہیں، منافق ہیں، جہاد نہیں کرتے، اللہ ہی نہیں کریں گے، لمحیطۃ بالکافرین دھمکی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ پھر بدخواہ ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ اس صورت میں سورۃ توبہ نے منافقین کی صحیح کلاس لی ہے اور بہترین انداز، میں نے پہلے بات کی تھی، وہاں حوالہ بھی تھی صورت کو، سورۃ النساء میں، کہ منافق یہ مشکل ترین طبقہ ہے۔ کافر اس کا کفر واضح ہے، مسلمان کا اسلام واضح ہے، مومن کا ایمان واضح ہے، یہ جو نہ کافر ہے نا اور نہ مسلمان، آدھا تتر آدھا بٹیر جو ہے نا، یہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ جی کافروں کے وقت کافر ہیں اور مسلمانوں کے وقت مسلمان ہیں، ان کی صف میں یہ کافر بن کر رہتے ہیں، ان کی صف میں یہ مسلمان بن کر رہتے ہیں، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کشاف العائر بین الغنمین والی بات ہے نا، بکری ہے جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس صف میں جاتی ہے، کبھی جہاں سے بکرا نظر آتا ہے جہاں بھی ہو یہاں بھاگ نکلتی، اشارہ رسول اللہ نے دیا نا، اس کی حالت کچھ اس طرح کی ہے ان کی۔ تو یہ مشکل طبقہ ہے، ان کی معرفت یہ خود کو پھر آپ سے اچھا مسلمان ثابت کریں گے، جب آپ ان سے بات کریں گے نا آپ کو لاجواب کر دیں گے، پھر آپ کو اپنے وہ اچھے ایمان پر شک پڑے گا، ارے مسلمان تو اصل میں یہ ہے، کتنی ساری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں گے، اس وقت ہم فلانی جگہ لڑ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تم کیا ہو؟ پھر بندہ کہتا ہے واقعی یار معذرت، مجھے نہیں پتہ تھا ان کا۔ تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ان کی زبانیں اتنی 10 گز کی ہوتی ہیں اور بڑی چالاک ہوتی ہیں، بڑی ہوشیاریاں یہ لوگ رکھتے ہیں، زبانوں کے بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا نا کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو دل کرنے سننے کا دل کرتا ہے کہ بس یہ بولتے جائیں، کرنا خشب مسندہ، اور ہے تو اصل میں اس طرح کی ہیں، لکڑی ہیں، روح سے خالی ہیں، لیکن شکلیں ان کی بات تسمع لقول، باتیں کریں پھر سننے کا دل کرتا ہے ان کی بات۔ تو اس لیے یہ مشکل ترین طبقہ، ان کی معرفت مشکل ہوتی ہے، ان پر فتوے مشکل ہوتے ہیں۔ کافر پر فتویٰ یہاں بیٹھے بیٹھے میں کہہ دوں گا کافر جہنمی ہے جی، یہ کافر اور جہنمی ہے، غلط ہے۔ مسلمان جی جیسے اللہ مسلمان ہے، اللہ سے جنت دیں گے، اچھی رائے چل رہا ہے۔ منافق 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، فتویٰ دیں گے 10 فتوے آپ کے خلاف بھی آنے شروع ہو جائیں گے، مسائل ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس صورت نے منافقین پر، حالانکہ جہاد میں منافقین سے جہاد کم ہوتا ہے، وغلظ علیہم، منافقین سے یہ جہاد ہے نا، منافق کا مارنا نہیں ہے اس انداز سے، بڑے وہ عقیدے کا کافر کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں۔ لیکن ان کا مسئلہ تھوڑا حساس ہے، مشکل ہے، اس لیے صورت نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ جہاد کے اندر مسائل یہی طبقہ پیدا کیا کرتا ہے، مجاہدین کا کہ بڑی رکاوٹ ان کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے بہت سارے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو پہنچے کوئی اچھائی، اچھی حالت، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے چیز۔ مسلمان پر کوئی اچھی حالت آئے، کوئی مزہ اس سے ملے، کوئی فراوانی آئے، فتح ملے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو ملے کوئی بلائی، کوئی اچھی حالت، کوئی خیر، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے چیز، وَإِن تُصِبْكَ، انہیں پریشان کرتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مصیبت، کوئی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے، کوئی آفت آ گئی، کسی جگہ مسلمانوں کو تھوڑی مار پڑ گئی، یقولو، کہیں گے، قد اخذنا امرنا من قبل، قد اخذنا امرنا من قبل، یقیناً ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا، من قبل، کہتے ہیں نا ہمیں پتہ تھا جی یہ ہونا، ہم معاملات کو جان لیتے ہیں جی، ہم جو نہیں گئے نا ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ وہاں مسلمانوں کو کچھ کمزوریاں یا کچھ نصرت میں کمی وغیرہ وغیرہ چیزیں آ گئی اور شکست تھوڑی مل گئی، یہ کہتے ہیں مجھے وڑتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا، اس لیے ہم نہیں گئے، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم پہلے جی معاملات کو سمجھ جاتے ہیں، ایسی باتیں ان کی ہوتی ہیں۔
قد اخذنا امرنا من قبل، اللہ تعالیٰ صرف اشارہ کرتے ہیں، پھر بندے نے خود سمجھنی ہوتی ہے بات. قد اخذنا امرنا، یعنی بات یہ ہے کہ ان کی طرف کی پھر باتیں ہونے لگتی ہیں جب مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہو نا. قد اخذنا امرنا من قبل، یقیناً ہم نے اختیار کر لیا تھا، اپنا لیا تھا، امرنا اپنے معاملے میں، یعنی احتیاط کو، من قبل پہلے ہی. وَيَتَوَلَّوْا، وہ پھرتے ہیں، وہ فرحون خوش ہوتے ہیں کہ جی بچت ہوگی نا ہماری، ہم فرحون خوش ہوتے ہیں. یہاں اس پر فکر نہیں ہے کہ مسلمان مارے گئے ہیں، تکلیف ملی ہے، شکست. مسلمان تو غمگین ہوتے ہیں شکست پر مسلمانوں کے، یہ خوش ہوتے ہیں جی بڑا اچھا ہوا جی. بخاری کی 11 نمبر روایت نے اچھا نقشہ رکھا ہے کہ مومن جو ہے، ترى المؤمنین فی تراحم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، تو مسلمان تو محبتوں، شفقتوں، مہربانیوں اور الفتوں میں ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک بدن ہو، کہ ایک کسی عضو کو تکلیف ہو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو پورا بدن ہی تکلیف میں، اور وہ راتوں کو جاگ رہا ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ ہے مومن. اسی طرح بخاری 481 میں کہ کل بنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، رسول نے فرمایا کہ مومن تو ایک بنیاد کی طرح دوسرے کے لیے، اور پھر تشبیک کی ہاتھوں کی، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے، یشد بعضہ بعضا. قل لن یصیبنا، کہہ دیجیے ہمیں ہرگز نہ پہنچے گی کوئی تکلیف، کوئی شکست، کوئی معاملہ، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. یعنی مومنوں کا یہ جواب، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہم مریں، شہید ہوں یا زخمی ہوں، جو کچھ ہوگا وہ اللہ نے لکھا ہے. اور دونوں میں اللہ، دیکھیں اللہ نے لکھا ہے، اور اللہ جو ہے ہمارا پیارا رب ہے، اللہ ہمارے لیے شر نہیں لکھ سکتے. جو تکلیف آئی قدر اللہ ما شاء فعل کہتے ہیں، اللہ نے لکھی تھی، اور میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ میرے لیے شر لکھتے نہیں ہیں. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، تمہاری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا. یہ ہو مولانا کیوں لایا لفظ؟ ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا، ہوا مولانا، اور بریکٹ کے اندر لایا وقفوں کے درمیان، ہوا مولانا. جو ہمیں وہی پہنچتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ پر فیصلہ آپ کے دشمن جج نے لکھ دی، بڑا عجیب لکھا ہو. اللہ نے ہمارا فیصلہ تقدیر کی صورت میں لکھا ہے، جو کچھ ہونا اللہ نے لکھا ہے. اور ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. وہ کسی دشمن کا فیصلہ نہیں ہے، وہ مولا کا فیصلہ ہے ہمارا، جو خیر خواہی پر مبنی ہے، جو بلائیوں پر مبنی ہے، جو عطاؤں پر مبنی ہے، وہ مولانا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. میں یہ کرتا، میں وہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی طرح اللہ پر توکل کہ اللہ کبھی بھی شر نہیں لکھیں گے میرے لیے. عند ظن عبدی والا قانون ہے نا، کہ جیسے بندہ اللہ کے متعلق سوچتا ہو اور خیال رکھتا ہو، اللہ اسی طرح کرتے ہیں. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، کہہ دیجیے هل تربصون، تم انتظار نہیں کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا احد الحسنین، ہمارے معاملے میں، الا احد الحسنین، مگر دو چیزوں میں سے ایک کا. دیکھو تم دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے متعلق، یا یہ ہے کہ ہم مریں گے، وہ شہادت اعلیٰ ترین چیز ہے، یا پھر فتح ملتی ہے اور غازی بنتے ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور دونوں مطلب بہترین چیزیں ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، وہ حدیث بھی ہے نا مسلم کی 2999 یا 2499، اللہ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، کیا پیارا معاملہ مومن کا. ان امرہ کلہ خیر، اس کے تمام معاملے ہی خیر در خیر ہے. اور ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ صرف مومن کی شان ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ، اچھی حالت پہنچے شکر کرتا، راضی اللہ سے، یہ اس کے لیے بہتر کام. تکلیف ملتی ہے صبر فکان خیر اللہ، صبر کرتا اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. مومن کی شان کچھ اس طرح کی، یعنی یہاں جی فتح ملنی ہے، اس میں ہماری بھلائی کی خیر ہے، ہم شکر اللہ کا ادا کریں گے اس حدیث کے مطابق. یا پھر یہ کہ موت آنی ہے، شہادت کی آنی ہے، صبر کریں گے، زخم پہنچیں گی زخم، ہم نے صبر کرنا، اس کے بدلے بھی اللہ نوازیں گے. الا احد الحسنین، فتح اور شہادت. ونحن نتربص بکم، جب کہ ونحن نتربص بکم، ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق دو چیزوں کا. وہاں بھی دو چیزیں ہیں. پہلی ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندی، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دیں گے اپنے پاس سے، اللہ تمہیں خود عذاب دیں گے، او بایدینا، یا پھر ہمارے ہاتھوں دیں گے. تمہارے ساتھ دو چیزیں ہیں، یا یہ ہے کہ تمہیں اللہ ہمارے ہاتھوں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ماریں گے، اور یا پھر اللہ خود سزا دیں گے. نہیں تو بندہ مرتے ہوئے پھر
سمجھ آ جائے گی اس سے بات، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ تمہاری ہر صورت ہلاکت ہی ہلاکت، عذاب ہی عذاب ہے۔ دیکھیں نا، ہماری دو حالتیں، دونوں ہی حالات، اور تمہاری دونوں صورتوں میں عذاب ہے اور دونوں صورتیں ہی بری ہیں، تکلیف ہے تمہیں، اور وہ یہی ہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں عذاب دیں گے یا پھر ہمارے ہاتھوں دیں گے۔ تمہاری تقدیر میں فتح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ يُخْزِيهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، قرآن نے کہا اللہ کو تمہارے ہاتھوں ذلیل کریں گے، پیچھے پڑھ کر آگے فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اور کہہ دیجیے انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او کرن یا ناخوش ہو کر، خوشی سے خرچ کرو یا ناخوش ہو کر، لن يتقبل منکم، ہرگز تم سے نہ قبول کیا جائے گا، تم خرچ کرو نہ کرو اللہ نہیں قبول کریں گے تم سے انفاق بھی، نہ جہاد تمہارا قبول، نہ جہاد کی توفیق اور نہ انفاق کی۔ پیچھے فرمایا فتربصوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، چلو انتظار کرو، دیکھتے ہیں کس کا انجام ٹھیک نکلتا ہے، اور خرچ کرو، دل کرے یا نہ کرے قبول نہ ہوگا، لن يتقبل منکم، منافق آدمی کا انفاق نہیں قبول ہوتا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، سوال ہے کہ ان کے انفاق کیوں نہیں قبول ہوتے اللہ کے، اس رحیم اللہ ان کے خرچ کو کیوں نہیں قبول کرتا، تو اللہ نے وجہ بتائی۔ وما منعهم، اور منع نہ کیا ان کو، کس چیز کو نہ منع کیا، ان تقبل منهم نفقاتهم، یہ کہ ان کے نفقات کو قبول کیا جائے، یعنی ان کے نفقات کے آگے رکاوٹ جو بننے والی چیز ہے وہ یہ ہے الا انهم کفروا باللہ، اس چیز نے منع کیا، اور ان کے نفقات کو قبول کیے جانے سے کوئی اور چیز معنی نہیں ہوتی، منع نہیں کرتی، الا مگر یہ انهم کفروا باللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ پر، کافر ہیں اور کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، وبرسول، اور رسول پر کفر کیا انہوں نے، ولا یؤتون الصلاۃ، اور ان کا نفاق بھی گندا ہوتا ہے نا، پیچھے آپ نے مسلم کی روایت پڑھی 10-15، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاک قبول فرماتے ہیں، یا ناپاک ہے، ان کا نفاق بھی ناپاک ہی ہوتا ہے۔ یہاں الا انهم کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ پر، رسول، اس کے رسول پر کیا، ولا یاتون الصلاۃ، کفر ہے عقیدہ خراب، اور اسی طرح عمل بھی خراب، ولا یاتون الصلاۃ، نماز کو نہیں آتے، الا وهم کسالى، مگر وہ سستی کرتے ہیں، سست، واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا كسالى يراؤون الناس، والی بات ہے نا، ریاکار اور سستی ہوتی، الا وهم کسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے مگر اسے ناگوار سمجھتے ہیں۔ انفاق کو پھر انفاق اس لیے نہیں قبول کہ انفاق بری نیت سے کرتے ہیں، انفاق پیسے دے رہے ہیں اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں خود پر، اس لیے بندے کو بخوشی دینا چاہیے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قرآن نے کہا تاوان سمجھتے ہیں۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، بندہ کہتا ہے یار اس کے پاس اتنا مال، اتنی اولاد ہے، یہ کیسے ناکام ہوگا، تو ان سے متاثر ہوتے ہیں لوگ۔ فلا تعجبك اموالهم، تعجب میں اور حیرت میں نہ ڈالیں ان کا مال آپ کو، ولا اولادهم، نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، مال و متاع چیز کیا، 23-20 نمبر ترمذی کی روایت ہے، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربة ماء، کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کو یہ ارادہ، لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، ان کے مال سے اپنا متاثر ہو۔ قرآن نے دوسرے مقامات پر کہا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اپنی نظریں نہیں اٹھانی، دیکھنا نہیں ہے ان کے مال و متاع کو، یہ بندے کا ایمان ہو۔ غریب ترین ہے بندہ، لیکن دل میں کوئی چاہت ہے ہی نہیں کہ میں اس جیسا ہوں، کبھی کوئی سوچ بنی نہیں ہے اس کی گاڑی اور اس کے گھر وغیرہ کو دیکھ کر، احساس کمتری کبھی آئی نہیں ہے۔ قرآن نے یاد رہی احساس کمتری کا جنازہ نکالا ہے، اور حدیث میں، اور خود میں اعتماد پیدا کر، جو تکبر سے خالی اور عاجز سے برا ہو، ایسا اعتماد اللہ کو چاہیے، کہ متکبر بھی آپ نہیں ہیں، تکبر بھی نہیں کرتے، عاجزی ان کے ساری ہے، لیکن ان کے پاس موجود چیزوں کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کی یہ چاہتا ہے، لیعذبہم، اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ مال مت دیں، آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈالے، حیرت میں نہ ڈالے، احساس کمتری میں نہ ڈالے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے دیا کیوں ہے، دیتا ہی نہ تاکہ دروازہ ہی بند ہو جاتا، جڑ سے چیز ختم ہوتی، اس کا جواب ہے کہ اللہ نے یہ مال نہیں، دراصل یہ سانپ ہے، یہ مال نہیں، دراصل ان کا جنازہ نکالنے کی مشین ہے، اللہ نے اس لیے دیا کہ ان کی آخرت تباہ ہو، ان کی دنیا جائے، اللہ ان کو آزما رہے ہیں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، یعذبہم، کہ انہیں عذاب دیں، بہا، اس کے ذریعے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ یہ وہ دراصل یہ آٹا نہیں، یہ شکاری کا شکار مضبوط کرنے کے لیے اس نے کچھ آٹا کنڈی کے ساتھ لگایا ہے، ہم نے بات کی تھی، دنیا ایسی چیز ہے، ان کو پھنسانا اللہ نے مال لے کر، آخرت ان کی تباہ کرنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔
وَتَزَّقَ أَنفُسُهُمْ اور نکلے ان کی روحیں وَهُمْ کافرون اس حال میں کہ وہ کافر. یہ ہوتا ہے نا دنیا جب آتی ہے کفر آتا ہے شرک آتا ہے دنیا کے ساتھ دنیا کی محبتیں آتی ہیں فسق آتا ہے بغاوتیں آتی ہیں دنیا کے ساتھ. ہم نے پہلے بات کی تھی مال کے ہوتے ہوئے جنت کمانا مشکل ہے. عام دینداری اگر بندہ فقیر ہے تھوڑا دین اللہ نے نصیب کر دیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے آسانی ہے اس کے لیے. لیکن مالدار آدمی جب تک مضبوط دین ہو یا بخش نہیں سکتا اس کے لیے مسائل ہیں بہت سارے. تو یہ ان کو مال دیا کہ عذاب اور دنیا کی زندگی میں آخرت تو ہے ہی فی الدنیا فی الحیات دنیا کی زندگی میں عذاب ہے ان کے لیے عذاب ہے. وَتَزَّقَ أَنفُسُهُمْ نکلتی ہیں ان کی روحیں. پھر غفلتیں آتی جب مال ہے نا پھر بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے حتیٰ کہ مرنے تک اور حتیٰ کہ خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. وَتَزَّقَ أَنفُسُهُمْ اور نکلیں ان کی روحیں ان کا کافر مثال میں کہ وہ کافر ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ بے شک وہ تم میں سے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مومن مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی اور تمہارے ہیں نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اچھا پھر کیا ہے ہمارے ہیں نہیں ہم تو اپنا سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں معاملات ہیں کہ ہمارے ہیں نہیں. کافر تو یہ کفر بھی ہے ظاہر نہیں کرتے پھر یہ ہے کیا یہ کیا ہے تیرا یعنی یہ حالت اپنائی کیوں ہے انہوں نے. تو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ڈرپوک منافق آدمی یاد رہی ہے کہ نفاق کی بیماری یہ بزدلوں کی ہوتی ہے. بزدل آدمی منافق ہوتا ہے. جو بزدل نہیں ہے وہ یا کافر ہوگا اور یا مسلمان ہوگا. اور جو بزدل ہے کبھی وہاں کبھی یہاں جہاں فائدے نظر آئیں گے جہاں ڈر لگے گا وہاں سے نکلے گا. اس کی حالت اس طرح کی ہوگی. تو اچھی بات اللہ نے کی وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ یہ ڈرپوک ڈرتے ہیں جی. مسلمانوں کو ناراض نہیں کر سکتے کافروں کو ناراض نہیں کر سکتے. اسلام کا تقاضا ہے کہ ایک غیر اللہ کو ناراض کریں اللہ کو راضی کریں جس کے نام ناراض ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کو چاہیں بھائی کو چھوڑیں یہ کہتا ہے کسی کو نہیں چھوڑنا جی ہر ایک کے ساتھ چلنا. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً لَوْ يَجِدُونَ اگر وہ پائیں ملجان کوئی جائے پناہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ پناہ کی جگہ مل جائے او مغارات یا غاریں نصیب ہوں نظر آئے او مدخن یا کوئی گھسنے کی جگہ کوئی سرنگ وغیرہ نظر آئے. یدخلون فی بخاری صاحب کہتے ہیں گھسنے کی جگہ جس میں گھسیں. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ تو ضرور وہ بھاگیں اس کی طرف پھرتے ہیں اس کی طرف. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وہ پھرتے ہیں اس کی طرف وَهُمْ يَجْمَعُونَ اور بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف تیز جا رہے ہوتے ہیں تیز جا رہے. بخاری صاحب نے مانا کہ تیزی کا کہ ایسے لوگ ہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہاں بھی یہاں بھی ان کو کوئی جائے فرار نہیں ملتی. اگر کوئی پناہ کی جگہ ملے کوئی غار نظر آ جائے کوئی سرنگ نظر آئے تو کب کہ یہ بھاگے ہوں. ہم یجمعون دن ان کی مجبوری بن گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عیب لگاتے ہیں آپ پر فی الصدقات صدقات کے بارے میں. بخاری کی روایت ہے نا 36-10 نمبر ذوالخویسرہ منافق نے کہا اعدل یا رسول اللہ عدل کیجیے اللہ کے رسول. وہی حق تباہ ہو تو اگر میں عدل نہ کروں فمن یعدل کون رسول اللہ عدل نہ کریں. اللہ تأمنونی وأنا امین من فی السماء تم مجھے امین نہیں سمجھتے مجھے آسمان والے نے امین بنایا. اللہ آسمان والا مجھے امین سمجھتا ہے اور یہ زمین والے اور یہ منافق نہیں سمجھتے. تو یہ عیب لگاتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں بندے نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک رکھنا ہے. فَإِنْ أَوْتُوا مِنْهَا رَضُوا اگر آپ انہیں بھی دیں اس میں سے اور راضی ہو جاتے ہیں اگر آپ دیں انہیں پھر یہ راضی ہیں. وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا اگر آپ انہیں اس میں سے نہ دیں اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہوتے ہیں. آپ دیں تو یہ خوش نہ دیں تو یہ ناخوش. وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ دنیا کے متلاشی عبد الدینار والدرہم پیسوں کے یہ بندے ہیں پیسہ ملے خوشی ہے وگرنہ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ کتنا ہی اچھا ہوتا اور اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو اللہ نے انہیں دیا ورسولہ اور جو اس کے رسول نے لکان خیر اللہم والی بات ہے نا جو اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں اس پر جو اللہ اور رسول نے ان سے ملا دین پر اگر یہ راضی ہوتے دنیا پر نہیں یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ کی رضا میں ورضوان من اکبر والی بات اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے نا. اللہ ایک بندے سے اللہ راضی ہو گیا اسے اور کیا چاہیے خوشی کے لیے اسے اپنے. سنن داؤد کی 15-29 نمبر روایت میں رضیت باللہ ربا محمد رسولہ وبالمدینہ وجبت له الجنہ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی. تو ان کو دل کا مالدار ہونا چاہیے تھا نہ کہ دنیا کا. ولکن الغنا غنى القلب بخاری کی روایت میں نا 64-46 کہ مالداری تو دل کی مالداری ہے ان کا دل مالدار ہوتا. لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا اور رسول اس کے رسول نے دیا وقالوا رے کہتے ہیں حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی سیؤتینا اللہ وانا قریب اللہ ہمیں دے گا من فضل اپنے فضل میں سے اور رسول اس کے رسول بھی دے گا
انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ چاہیے، بندے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے نوازے گا، مال ہمیں مل جائے گا، اور اس کو رسول بھی، ہمیں رسول کافی ہے، رسول قربان غنیمت وغیرہ تقسیم بھی کرتے تھے۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر تھا، لکان خیر اللہ، ایسی بات ہونی چاہیے تھی، نہ کہ جی مالداری اس کی ہوس یا نہیں، انا الی اللہ راغبون، اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی کے اندر ہمارے لیے سب کچھ ہے، بھلے معلوم عطا نہ ہو۔ انا الی اللہ راغبون، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات جو ہیں فقراء کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، صدقات جو ہیں فقراء لیتے ہیں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔